إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین عزیز وقار، آج کی جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 38 اس اعتبار سے ایک دو باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے زمین پر اترنے کا حکم دیا تھا اس کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے تم سب کے سب. اہبطوا منہا، سارے کے سارے اس جنت سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب آپ کسی کو کسی مشن پہ بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں تم چلے جاؤ اور ہمارے پیغام کا، ہماری کمانڈ کا انتظار کرنا. بیائے نہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر انتظار کرنا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی پیغام، ہدن، کوئی ہدایت کا پیغام آئے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جس نے بھی اس میرے پیغام کی، اس میری کمانڈ کی، اس ہدایت کی پیروی کی، وہ سیدھے راستے پہ آیا، وہ ہدایت پا گیا. جس نے بھی پیروی کی، ہدایت اللہ رب العزت نے انہیں عطا کر دی. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن سب سے پہلے حکم دیتا ہے، پھر اس کے فوائد بتاتا ہے. قرآن کا اسلوب ہے کسی بھی آیہ مبارکہ میں جس میں اللہ رب العزت نے کوئی بھی حکم دیا پھر اس کا انجام بتاتا ہے کہ نتیجے کے طور پہ میں تمہیں کیا عطا کر رہا ہوں. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب تم میری پیروی کرو گے دنیا میں اور آخرت میں اللہ تمہیں ہدایت بھی دے دے گا، اور اس کے بعد نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم آئے گا. اس سے قبل کی جو آیات مقدسات ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی، اور گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں بھی ایک نعمت کا ذکر کر رہا ہے جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہم کو ملی. جیسے کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں بھی ایک نعمت کا ذکر تھا جو توبہ کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کی. اس آیہ مبارکہ میں بھی ایک نعمت کا ذکر ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ نبینا آدم علیہ السلام کا زمین پہ تشریف لانا بھی ایک نعمت ہے. یہ ان کی بدولت ہمیں عطا ہوئی، یعنی ان کا زمین پہ تشریف لانا اور پھر زمین پر احکامات الہیہ کا آنا، یہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. اور ان کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک مومن میں اور ایک کافر میں جو فرق کرے گا یہ اسی وجہ سے ممکن ہوا. اور اس سے قبل کی آیات مقدسات میں اللہ رب العزت نے خطا کا ذکر کیا تھا، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نیک اعمال کا ذکر کر رہا ہے. وہ کیسے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ.
ہدایت میری طرف سے ایک پیغام آئے گا، تم پھر اس کی پیروی کرنا. اگر پیروی کرو گے، اس نیک اعمال کو اپنا لو گے، فلا خوف فمن تبع ہدایا، میری پیروی کرو گے، ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گی، اور نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. پہلی آیات مقدسات میں اللہ رب العزت نے خطا کا ذکر کیا. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان، اللہ رب العزت توبہ کا ذکر فرما رہا ہے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے، اس سے قبل کی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے توبہ کا ذکر کیا. اب بتایا جا رہا ہے کہ فقط اس وجہ سے جنت میں واپسی نہیں ہوگی کہ جو ہم نے توبہ کر لی اور جنت میں تمہاری واپسی ہو جائے گی، نہیں، بلکہ یہ بتا رہا ہے نیک اعمال کرنے ہوں گے. اس نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو عطا کرے گا. تو جو آیہ مبارکہ ہم نے گزشتہ پڑھی تھی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کچھ کلمات سیکھ لیے. تو اس کی ڈیٹیل میں نے ذکر کی تھی کہ وہ کیا کلمات تھے. آقا علیہ السلام کے توسل سے دعا مانگی. تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ یہ چلا، فائدہ یہ حاصل ہوا کہ مقبولان بارگاہ خداوند کے وسیلے سے دعا مانگنا سنت انبیاء ہے اور سنت صحابہ بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لے لیجئے کہ جب آپ کے دور خلافت میں کبھی بارش نہ ہوتی تو آپ کیا کرتے تھے کہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا قحطوا استسقا بالعباس. تو حضرت عباس، حضور علیہ السلام کے جو چچا ہیں عباس بن عبد المطلب، ان کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی سے دعا مانگا کرتے تھے. وہ کیسے؟ فقال اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. کیسی خوبصورت، کہتے ہیں اے اللہ جب ہمارے نبی ہم میں حیات تھے تو نبی کا وسیلہ دے کے ہم تجھ سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے. فتسقینا، اور تو ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا. آج ہم میں ہمارے نبی نہیں ہے، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا. آج نبی کے چچا ہمارے سامنے ہے، اس نبی کے چچے کا وسیلہ دے کے تجھ سے بارش کی دعا مانگتے. اس لیے کسی نیک بندے کے وسیلے سے دعا مانگنا سنت انبیاء بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے. اور راوی کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، بارش عطا فرما. اور راوی کہتے ہیں فَيُسْقَوْا، تو اللہ رب العزت بارش برسا دیا کرتا تھا، اللہ رب العزت عطا کر دیا کرتا تھا. اور جو توبہ ہے وہ ایک ایسا موتی ہے اور ایسا ایک چیز ہے کہ جس کی فضیلت احادیث میں وارد آئی ہے کہ اللہ رب العزت کو دو قطرے بڑے پسند ہیں. دو چیزیں اللہ رب العزت کو بڑے قطرے دو پسند ہیں. وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین. اللہ رب العزت کو انسان کے دو قطرے جو ہیں، دو ڈراپس جو ہیں وہ بڑے پسند ہیں. وہ کیا ہے؟ قطرۃ من دموع من خشیت اللہ، کہ ایک بندہ جب توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اس کی آنکھ سے قطرہ نکلتا ہے، خوف کا قطرہ، توبہ کا کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ کو وہ قطرے بڑے پسند ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں. اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. اور دوسرا، وہ انسان جو راہ خدا میں، وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، کسی زخم کی وجہ سے، کسی کٹ کی وجہ سے اس کے جسم سے خون کا جو قطرہ نکلتا ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، وہ اللہ کو بڑا عزیز ہے. اس لیے آؤ بارگاہ خداوندی میں توبہ کے لیے. والذین عملوا السیئات، سورۃ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم تابوا من بعدها وآمنوا. یہ سودا بارگاہ خداوندی میں بکتا ہے، کہیں اور نہیں بکتا. والذین عملوا السیئات، اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائیں، برے اعمال کر لیے، ثم تابوا من بعدها، اس کے بعد تم نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، آنسو بہہ گئے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں.
آج کل کا موسم تو ہے ہی ہمارے لیے وہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، بڑی سال کی رات ہے یہ، 7 بجے جا کے فجر ہوتی ہے، آپ 6 بجے اٹھیں، 5:30 بجے تہجد کی نماز ادا کریں، مسجد میں جماعت کا اہتمام کریں، یقین کیجئے اس سے خوبصورت موسم نہیں ملے گا۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، پھر اس کے بعد اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا۔ آ کے تو دیکھو، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سنتے ادا فرمائے۔